انفارچونیٹلی جو ایشو میں آ رہا تھا، آپ لوگوں کی چیٹ جو ہے وہ مجھے شو نہیں ہو پا رہی، اور میں چاہ رہا تھا آپ کے سوالوں کے جواب دوں، لیکن کیونکہ آپ میں سے کچھ دوستوں نے انتظار کیا ہے اور اس وقت کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر میں جنرل جو ہیں چیزیں ڈسکس کر لیتا ہوں کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے۔ کنٹینٹ رائٹنگ میں بیسکلی کیسے آیا تھا، وہاں سے شروعات کرتے ہیں، پھر اوورآل جو چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی، کیونکہ میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ آپ لوگ سوال کریں گے اور ان میں سے جن چیزوں کا مجھے پتہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جن کا پتہ نہیں ہوگا اس پہ معذرت کروں گا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہوں جو مجھ سے زیادہ کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ کے بارے میں جانتے ہوں، تو ان سے بھی مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ 2019 میں کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کرنے کے بعد میری کنٹینٹ رائٹنگ کے کریئر کا آغاز ہوا تھا۔ تو جب میں نے ماسٹر کر لیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، تو اس کے بعد میں بہت سارے پاکستان کے نوجوانوں کی طرح ڈگری ہاتھ میں اٹھائے سوچ رہا تھا کہ بھئی میں نے یہ کیوں کیا تھا، مطلب میں نے یہ جو لاکھوں روپے اپنی ڈگری پر خرچ کی ہے اور 4 سال اپنی زندگی کے خرچ کیے، تو وہ اس پہ کیوں خرچ کیے تھے؟ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ کے پاس کسی منسٹر کی سفارش ہو اگر، یا پھر یہ ہے کہ میرے والد صاحب ان دنوں میں ریٹائر ہوئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو میری ریٹائرمنٹ یا پینشن کا پیسہ ہے وہ تم لے لو اور اپنی جاب لگوانا چاہو تو لگوا لو۔ تو میں نے اس چیز پہ انکار کیا تھا کہ میں اگر 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے لیے جو ہے روزگار حاصل کر پاؤں، اور میں آپ کی پینشن پہ نظر رکھتا ہوں یا اس کو استعمال کرتا ہوں، تو پھر تو سرے سے ہی مطلب میں اس قابل نہیں ہوں، پھر تو وہ میری 16 سالہ جو تعلیم ہے وہ بالکل ضائع چلی گئی۔ تو غازی یونیورسٹی میں ای روزگار کا پروگرام شروع ہوا 3 مہینے کا، میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ اب اس میں نا آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی مل جائیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے جو ہے نا ان کو بیان بھی کر پاؤں، وضاحت بھی کر پاؤں۔ 3 مہینے کا کورس سٹارٹ ہو گیا کنٹینٹ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ کے نام سے۔ 1.5 مہینہ گزرا، ان 1.5 مہینوں میں مجھے یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ یار میں نے نا کورس ہی غلط سلیکٹ کر لیا ہے۔ میں تو خود اپنے آپ میں بڑا قابل بندہ ہوں، لیکن میں نے کورس غلط سلیکٹ کر لیا ہے، تو اس کورس میں تو میرے لیے جو ہے نا سیکھنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اس کورس کے اندر۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ میں نے کورس تو سٹارٹ کر لیا ہے، 1.5 مہینہ بھی گزر گیا ہے، تو 3 مہینے مکمل کر لیتا ہوں، ساتھ میں وہ جو دوسرا کورس ہے نا وہ میں کروں گا انشاءاللہ، اور اس میں جو ہے نا کامیابی کے جھنڈے گاڑ دوں گا۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، جب ہمیں چیزیں تھوڑی سی مشکل لگنے لگ جاتی ہیں نا، جب ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، پھر ہم خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کورس ہی غلط سلیکٹ کیا تھا، میں نے یہ فیلڈ ہی غلط چن لی تھی۔ ایسا تھا نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اسی کورس کے اندر نا کنٹینٹ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ کورس کے اندر، یہ 3 مہینے کا ہمارا تھا کورس، اس میں ایک دن نا مجھے میرے ساتھ تھے رانا زاہد اقبال صاحب، بہت بڑے بلاگر ہیں اور انتہائی اچھے انسان ہیں، بہت ہی جو ہے نا جولی طبیعت ہے ان کی۔ تو ایک دن نا وہ لیکچر دے رہے تھے، تو اس ایک دن کے لیکچر میں انہوں نے بتایا تھا کہ کنٹینٹ رائٹنگ نام کی ایک چیز ہوتی ہے۔ میں نے سر سے پوچھا، میں نے کہا سر کیا ہوتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ بیسکلی نا؟ تو انہوں نے کہا کہ کنٹینٹ رائٹنگ میں قاضی آپ اس طرح سے سمجھ لو کہ آپ نے نا کوئی آرٹیکل پہلے سے لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو آپ نے اس آرٹیکل کو دوبارہ ری رائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے الفاظ میں، یہ ہے کنٹینٹ رائٹنگ، مطلب مین اس کا یہی تھیم تم سمجھ لو، باقی ساری چیزیں تم بعد میں خود ہی سیکھ جاؤ گے۔ تو میں نے کہا سر میں کنٹینٹ رائٹنگ کروں؟ کہتے ہیں ہاں یار کرو تم۔ تو میں نے کہا کس ٹاپک پہ کروں؟ کہتے ہیں تم نا ذرا واٹس ایپ، اسی طرح سے انہوں نے بولا، کہتے ہیں ذرا واٹس ایپ پلس کے اوپر صبح آرٹیکل لکھ کے لے آؤ 500 ورڈز کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ گائیڈ لائن انہوں نے مجھے دے دی تھی کہ آپ نے نا ایسا کرنا ہے کہ واٹس ایپ پلس کو جا کر سرچ کرنا ہے گوگل میں، اور اس کو دیکھ کر نا آپ نے اپنے ایسے کا آرٹیکل کا ایک سٹرکچر تیار کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ری رائٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھ لینا کہ کوئی لائن اس میں کاپی پیسٹ نہ ہو، ہر لائن تبدیل ہونی چاہیے، سیم ایز اٹ از نہیں لکھ سکتے، وہ اگر تم نے لکھا تو پلیجرزم آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ میں گھر گیا، میں نے جا کر آرٹیکل لکھا، پہلے سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد میں نے آرٹیکل لکھا، آرٹیکل لکھ کر لیپ ٹاپ میں تھا
तो सुबह ला के सर की टेबल पे रख दिया। जब क्लास स्टार्ट हुई, सर ने देखा ऐसे लैपटॉप को ऊपर से नीचे तक, उन्होंने आर्टिकल को रीड किया। जब उन्होंने रीड कर लिया तो फिर ऐसे मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं वाह काजी कमाल कर दिया। मैंने कहा क्यों सर, क्या हुआ? कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है और इसके मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, तो आज के बाद जो है ना तुम मेरे लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, मेरे ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। मैं हैरान कि भाई मेरा 3 महीने का तो कोर्स था और 1.5 महीने में मेरा अर्निंग का सिलसिला शुरू हो गया। खैर फिर मैंने जो है ना उनके साथ कंटेंट राइटिंग बाकायदा तौर पर शुरू कर दी। फिर वो साथ साथ हमें गाइड करते रहे, उनके साथ भी काम करते थे। फिर हमने फ्रीलांसिंग भी की। अब इसके पीछे ना एक चीज़ ये थी कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, मेरे रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब मुझे बचपन से शौक़ था नॉवेल्स पढ़ने का और डाइजेस्ट पढ़ने का और बुक्स पढ़ने का। ख़ास तौर पे जो मेरे सिलेबस से हट कर होती थी उन्हें तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। सिलेबस वाले को वही रूटीन में पढ़ते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्टूडेंट भी थे। तो उसके बाद ना अब मेरा एक मतलब बैकग्राउंड था, एक एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड था, या जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक रीडिंग के अंदर दिलचस्पी थी, तो जब मैं पढ़ने में अच्छा था तो फिर मैं लिखने में भी अच्छा था। ठीक है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। जब मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की तो उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक स्किल था जिसको मैं बचपन से बुक रीडिंग कर करके ना उसको पॉलिश करता आया था। या अल्लाह ताला ने पहले से डाला हुआ था, या वही बुक रीडिंग थी जो जिसने मुझे इस हवाले से स्किलफुल कर दिया था। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब के लिए जो है ना स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, यूट्यूब के लिए स्टोरीज लिखा करता था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। ओवरऑल वेबसाइट कंटेंट भी लिखा है, टेक्निकल आर्टिकल भी लिखे हैं, ब्लॉग्स भी लिखे हैं और भी बहुत कॉपी राइटिंग भी की है, रिव्यूज़ भी लिखे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखी हैं, सोशल मीडिया कंटेंट भी लिखा है। गर्ल्स के जितनी भी मेजर कैटेगरीज़ हैं इसकी कंटेंट राइटिंग की, उन तमाम पे मैंने वर्क किया हुआ है। स्पेसिफिकली मुझे यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए ना अछूती और अजीब व गरीब सी सिचुएशंस दी जाती थी और मुझे कहा जाता था कि इस सिचुएशन के ऊपर आपने जो है एक स्टोरी लिखनी है जिसके ऊपर हम 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह की हो जाती थी सिचुएशन, मुझे अब ऐसे दे दी जाती थी। एक बार मुझे क्लाइंट ने कहा कि एक सिचुएशन है, उसमें ना एक लड़का है, वो अपने कमरे में बैठ कर ना एक टेबल के ऊपर बैठ कर राइटिंग कर रहा है। अब इस सिचुएशन पे कुछ ऐसा बनाओ जो थ्रिलर भी हो, सस्पेंस भी हो, उसमें हॉरर भी हो और उसमें जो है ना मतलब है कि फ़नी टच भी होना चाहिए ना। तो इस तरह की एक सिचुएशन अब मुझे बता दी गई। एक लड़का है टेबल पे बैठा है, कुछ लिख रहा है आगे। अब उस कहानी के अंदर हमें ये चीज़ें चाहिए, 8 से 10 मिनट की हमने वीडियो बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना के देता था, मैंने बनाई थी इस सिचुएशन के ऊपर भी। ये सिचुएशन आपको बताने का मकसद है कि बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती थी और बाज़ औक़ात कहा जाता था कि एक लड़की है, वो एक मार्केट में है और उसके चेहरे के ऊपर परेशानी है, उदासी है और उसे समझ नहीं आ रहा, वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे किसी अजनबी जगह पर आ गई हो। बस दिस इज़ द सिचुएशन और अब जो है ना आपको इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है। तो मैं उसके ऊपर जो है वो कहानियाँ लिख कर देता था, स्क्रिप्ट लिख कर देता था यूट्यूब वीडियोज़ के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कभी जो है वो रिजेक्ट होकर नहीं आए थे। बहुत कम ऐसा होता था कि मुझे उसको रिवाइज़ करना पड़े। सिर्फ यूट्यूब स्टोरीज स्क्रिप्ट की हद तक बात कर रहा हूँ। अब ये बात आप लोगों को बताने का पता है मकसद क्या है? ये बात आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि आप लोग जब किसी को देखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने कोई पोस्ट की हुई है और उसने कहा है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना जी एक ऑर्डर में से $300 कमा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऑर्डर में से $500 कमा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऑर्डर में से $100 कमा लिए। आप लोग कभी भी, मैंने ये चीज़ नोट की है, कमेंट में जाकर ये नहीं पूछते कि भाई आपने किस तरह से क्लाइंट के साथ डील किया था। आपने बेसिकली फ्रीलांसिंग जो है, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं ना, कि आपने क्लाइंट कैसे हैंड किया था, उसके साथ डील कैसे की थी और कहाँ कहाँ पर आप फंसे थे उस डील के दौरान, या कहाँ कहाँ पे आपको लगा था कि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे भागने वाला है, फिर आपने अपने क्लाइंट को कैसे रोका था। हम लोग ये नहीं करते, जो चीज़ हमें बेसिकली पूछनी चाहिए। हम डायरेक्टली बात करते हैं, भाई आपकी कौन सी नीच है, भाई आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह के बंदो, उसकी कोई भी नीचे है, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है वो बचपन से ही उस काम में माहिर हो सकता है अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसे बचपन से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी हो, ठीक है ना।
آپ کی فیلڈ اس سے الگ ہے، آپ کا ہو سکتا ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رائٹنگ کر رہا ہو، ریڈنگ کر رہا ہو، آپ کیسے اس کے جو ہے نا جا کر اس کی نیچ میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا اسکلفل کر سکتے ہیں کہ جتنا وہ کما رہا ہے آپ اتنا کمائیں؟ ٹھیک ہے، ہم بیسکلی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ فری لانسنگ میں ہمیں قطعی طور پر نہیں کرنی ہوتی۔ اب ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے نا الحمدللہ انوویٹو سن اکیڈمی ڈیرہ غازی خان میں، اور آپ سب جانتے ہیں جو بھی اس وقت مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسرا اسلام آباد میں ہے، سر امتیاز اسلام آباد والے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے نا پراپر رن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں میں رن کر رہا ہوتا ہوں سر امتیاز سیف اللہ صاحب کی سپرویژن میں۔ ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی ایڈمیشن لینے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر مجھے فری لانسنگ کے بارے میں، مجھے اوور آل اس آن لائن ورلڈ کے بارے میں جو ہے نا کوئی آئیڈیا نہیں ہے نا، تو آپ لوگ مجھے اس پہ گائیڈ کریں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی جو آپ کے شعور یا لاشعور میں موجود ہو، جو آپ کو بتاتی ہو کہ مجھے اس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جانا چاہیے، یا جو ہے نا مجھے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہیے، یا گرافک ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ جی سر مجھے فلاں چیز کا تھوڑا بہت شوق ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پھر جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اسی میں کام کریں، کیونکہ انٹرسٹ بیس لرننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں سر مجھے تو کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے نا، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا مجھے گائیڈ کر دیں، پھر ہم اس کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا جو وہ جس کام سے منسلک ہوتا ہے تو ہم اس کے مطابق پھر اسے ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی، ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اگر قاضی عمر فاروق جو ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ میں $500 کما رہا ہے، سر امتیاز ای کامرس میں $500 کما رہے ہیں، کوئی اور شخص جو ہے وہ $1000 کما رہا ہے گرافک ڈیزائننگ میں، پہلے اپنے آپ کو اپنے اندر سے ایکسپلور کریں، کون سا ایسا کام ہے اس فیلڈ کے اندر جو آپ کو کرتے وقت مزہ دے گا، جس کو کرنے میں آپ کی دلچسپی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کام کو پکڑ لیں۔ کام بیسکلی وہی ہونا چاہیے نا جس کو کرتے وقت انسان کو اچھا لگے، یہ نہیں کہ انسان اس طرح کی اساں دراندے کہ وہ چٹی نہ سمجھے نا۔ اچھا، ایک تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اب جو دوسری چیز آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے فری لانسنگ کے کریئر میں بہت دفعہ اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے بہت دفعہ اس چیز کو آبزرو کیا ہے، ابھی بھی میں کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں سر میں نے فلاں کورس کیا تھا اور جو ہے نا مجھے کام نہیں ملا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو کام نہیں ملا، آپ نے کام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ویئر از یور پورٹ فولیو؟ آپ کا پورٹ فولیو کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں سر ہم نے پورٹ فولیو تو بنایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنایا؟ سر ہمیں کلائنٹ نہیں ملے تھے تو اس لیے ہم نے پورٹ فولیو بھی نہیں بنایا۔ جب ہم کسی کا کام کریں گے تبھی تو ہم پورٹ فولیو بنائیں گے۔ اللہ کے بندے، آپ لوگوں کو کوئی کام دے گا ہی کیوں اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی ایکسپرٹیز کے بارے میں، وہ نہیں جانتا آپ کس لیول کا کام کر سکتے ہو، تو کوئی بھی بندہ نئے بندے کے ساتھ تو رسک لینا نہیں چاہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہفتہ پہلے مجھے کال آئی تھی، تو جو ہے نا اپنا عباس کی، مقدر عباس کی، سر امتیاز کے جو بھائی ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے جانتے ہیں، جن کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مستریوں کا کام کرتے تھے اور آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کلائنٹ نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ایک پروجیکٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے۔ اب ایسی صورت میں بتائیں، میرے پاس فار ایگزامپل ٹائم نہیں ہے، ہم موسٹلی آؤٹ سورسنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ہم کام کم کرتے ہیں، زیادہ تر اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نئے بندے کے ساتھ کیوں رسک لینا چاہوں گا؟ میں صاف ظاہر اس بندے کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا نا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے سکلز کو، اپنی ایکسپرٹیز کو آپ شوکیس تو کریں، دکھائیں تو صحیح کسی کو۔ اس کے لیے اپنا جو ہے اپنا کوئی ورک سیمپل، کوئی اپنا پورٹ فولیو کم از کم وہ تو پریپیئر کر لیں۔ اچھا سر میں نے نا فائبر کے اوپر بڑا کام کیا ہے جی، میں نے 1.5 سال فائبر کے اوپر لگایا ہے، سر میں نے سال فائبر کے اوپر لگایا ہے، میں نے 6 مہینے فائبر کے اوپر لگایا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ بیسکلی سر میں نے وہاں پر جو تھا نا اکاؤنٹ بنا کے اور بس میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ کبھی فائبر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، فائبر کا الگوریتم کیا کہتا ہے، فائبر کے اوپر کس طرح سے ورک کیا جاتا ہے،
کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ نے نظر میں رکھنا ہوتا ہے فائبر کے اوپر ورک کرتے وقت. جب بھی کسی چیز میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تب آپ نے جو ہے نا اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی بدلنی ہوتی ہے, اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوتی ہے. نہیں سر, یہ تو ہم نے نہیں کیا. تو پھر اللہ کے بندے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, صرف اسکل سیکھ لینا کافی نہیں ہے. سیکھنا تو انتہائی ضروری ہے, اچھا ضروری ہے نا. مطلب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کیسے دکان لگاؤ گے. انویسٹمنٹ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہوتی ہے آپ جو ٹائم دیتے ہیں نا اسکل سیکھنے کے لیے, وہ بیسکلی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے جی بائک کی ورک شاپ کھولنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیا کہیں گے اس کو, بائک مکینک, ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی مکینک کا کام سیکھا ہی نہیں ہے, تو میں ورک شاپ اور دکان کیسے بناؤں گا. یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا نا. سیکھنا تو ہر صورت میں ہے. پھر بیچنا کیسے ہے یہ بھی تو سیکھنا ہوتا ہے نا. اپنے اسکل کو کس طرح سے آپ نے بیچنا ہے, یہ چیز بھی آپ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کنٹینٹ رائٹنگ اس وقت میرے حساب سے سب سے جلدی آپ کو ریوارڈ دینے والی فیلڈ ہے. یہ سب سے جلدی آپ کو ریٹرن کرتی ہے باقی فیلڈ کی نسبت. اس وقت جو گیپ ہے کنٹینٹ رائٹرز کا وہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھے کنٹینٹ رائٹرز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں. آپ لوگوں کے پاس بہت بڑی سپیس ہے جسے آپ لوگ کور کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھا دیکھی کا ماحول بنا ہوا ہے نا پاکستان میں. اوورآل یہ چیز بہت چلتی ہے. دیکھا دیکھی میں ہم کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیتے ہیں, اس کو پیچھے چل پڑتے ہیں, اس میں ہم کامیاب ہوں ناکام ہوں, بس ہم نے کیونکہ دوسرے بندے کو دیکھا تھا وہ اس میں کامیاب تھا تو ہم نے خود کو اپنے آپ کو تو ایکسپلور کیا نہیں, اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا اپنی ایکسپرٹیز کو, یا خدا کی طرف سے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے تو ہم نے اسے بالکل سائڈ پر رکھ دیا. اپنے آپ پہ ہم نے سرے سے بھروسہ کرنا نہیں ہے, ہم کسی اور کی دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میرے نظریے کے مطابق, ٹھیک ہے نا, میں 100 میں سے 5 فری لانسرز کو کہتا ہوں جنہیں کام آتا ہوتا ہے, اور یہی ریشو آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ میں بھی ملے گی, ٹھیک ہے نا. کہ آپ کو 1000 میں سے سمجھیں 50 لوگ ملیں گے جو کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کرنا جانتے ہوں گے. اور یقین کریں ایسے کنٹینٹ رائٹرز کو کوئی بھی کلائنٹ اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتا, کوئی بھی بلاگر اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتا. ہم نئے لوگوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے ہوتے. ہمیں جب ایک بار کسی کنٹینٹ رائٹر کے ساتھ سیٹسفیکشن حاصل ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. تو آپ میں سے بھی ایسے لوگ جو اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں, ایک چیز تو آپ لوگ اپنے ذہن میں اچھے سے یہ بٹھا لیں, سپیس بہت زیادہ ہے, جگہ بہت بڑی ہے. ابھی بھی اچھے کنٹینٹ رائٹرز نہیں ہیں مارکیٹ میں. ہم لوگوں کا اوورآل ایک سائیکی ورک کر رہی ہے. یہ جو ہے نا برصغیر کے لوگوں کی اوورآل ہماری یعنی کہ یہ ایک سائیکی ہے. ہم جگاڑ بہت زیادہ لگاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے نا جگاڑ سے کام ہو جائے, محنت بہت زیادہ ہمیں نہ کرنی پڑے. اکثر لوگ اب جیسے ہوتا ہے نا ایڈمیشن کے لیے کال کرتے ہیں تو کہیں گے سر کوئی ایسی چیز جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے دے. جب یہ بات آتی ہے نا یہاں پہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے فراڈ کا, اسکیم کا. پھر وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو آپ لوگوں کو راتوں رات امیر بنانے کے خواب دکھاتے ہیں اور پھر آپ کا سب کچھ لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں اور آپ بعد میں بیٹھے ہوتے ہیں لکیر پیٹ رہے ہوتے ہیں نا. اس سوچ کو خدا را اپنے ذہن سے نکال دیں کہ راتوں رات امیر بننا ہے. بس کوئی مختصر سا اتنا تو آپ لوگ کہہ ہی سکتے ہیں کہ جی ہم 4 سے 6 مہینے جو ہے نا اپنی زندگی پر, اپنے کریئر کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کنٹینٹ رائٹنگ میں اگر آپ کی انگلش تھوڑی سی اچھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لکھنے کا بھی شوق رہا ہے, تو کنٹینٹ رائٹنگ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست فیلڈ ہے. بہت سارے سوال ہیں ایسے جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. میرا 2020 میں ایک لائیو سیشن ہوا تھا. سہیل سردار بلوچ آپ جانتے ہوں گے, توسا کے بلاگر ہیں. ابھی انہوں نے توسا بلاگنگ سبمٹ کیا تھا, تو انہوں نے نا مجھے 2020 میں انوائٹ کیا تھا. ان کا ایک فیس بک پیج تھا جہاں پہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو جو ہے نا فری آف کاسٹ ایجوکیٹ کرنے کی, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کافی بڑی اس وقت فین فالوئنگ تھی ان کی. بعد میں وہ پیج ہیک ہو گیا تھا, ڈیلیٹ ہو گیا تھا, 100 معاملات ہوئے تھے. وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا نا. تو اب وہاں پہ مجھ سے ایک سوال ہوا تھا, ابھی بھی یہ سوال آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا. وہ سوال یہ تھا کہ انگلش جو ہے آپ کی کس لیول کی ہونی چاہیے.
اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو تو ڈیفینیٹلی بہت ایک ہائی فائی جو ہے نا ہائی لیول کی انگلش آپ کو آنی چاہیے، اور اس طرح کی انگلش کا آپ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، ایسا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، دنیا میں تقریباً 6,500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، اور 2700 3,000 کے قریب زبانیں اس وقت ڈیڈ ہو چکی ہیں جو اب دنیا میں نہیں بولی جاتی، باقی 6,500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگلش جو ہے وہ صرف اس میں سے ایک زبان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باقی جو ہے 6,499 کچھ ایسا بنے گا، تو خیر جتنا بھی، ایک آپ اس میں سے کم کر دیں نا، تو باقی جو زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہ سارے مختلف قسم کی زبانیں بولنے والے، رشین، چائنیز، جاپنیز، افریقن اور عرب ہو گئے، اس کے بعد ترکش ہو گئے، فرینچ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جرمن ہو گئے، تو یہ سارے، ان سب کا ہاتھ بھی ایسے ہی تنگ رہتا ہے انگلش بولنے کے معاملے میں، انگلش سمجھنے کے معاملے میں، انگلش پڑھنے کے معاملے میں، انگلش لکھنے کے معاملے میں، جس طرح سے ہم صغیر والے لوگوں کا ہاتھ تنگ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ہائی فائی انگلش نہیں چاہیے ہوتی، جب وہ انفارمیشن کولیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو وہ بھی ہماری طرح سے ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح سے ہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آرٹیکل مل جائے جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ انگلش میں لکھا گیا ہو، جس میں کامنلی یوزڈ انگلش ورڈز کا استعمال کیا گیا ہو، ایسے الفاظ جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ہائی فائی انگلش کے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے کہ انگلش جو ہے نا جی، اگر آپ سریکی ایکسنٹ میں بول رہے ہیں تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ منہ ٹیڑھا کر کر کے انگلش نہیں بول رہے تو مطلب آپ کو انگلش نہیں آتی، چاہے آپ کو انگلش آتی بھی ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیونکہ سریکی ایکسنٹ میں، پنجابی ایکسنٹ میں، پشتو ایکسنٹ میں جو ہے نا جی انگریزی بول رہے ہیں تو مطلب یہ زبردستی انگلش بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انگلش جو ہے وہ آپ کی قابلیت چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، انگلش صرف ایک زبان کا نام ہے۔ آپ اگر ٹوٹے پھوٹے انگریزی میں بھی، کنٹینٹ رائٹنگ کی حد تک بات نہیں کر رہا، اوورآل بات کر رہا ہوں، اگر آپ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی کسی کو اپنا مدعا سمجھا سکتے ہیں اور ضرورت بھی وہاں پر انگلش بولنے کی ہے، تو آپ نے سمجھے بہت بڑا کام کیا، آپ کو اس حوالے سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز کنٹینٹ رائٹنگ میں ہوتی ہے۔ اب کنٹینٹ رائٹنگ میں صرف انگلش بولنے اور سمجھنے والے لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے ہوتے۔ انٹرنیٹ پہ جب انہیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ہر ملک، ہر زبان، ہر طبقے، ہر ایج کے لوگ آتے ہیں سرچ کرنے کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج کے اندر جو ہے نا ہماری مطلوبہ انفارمیشن ہم تک پہنچائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ میں ہم اس چیز کے اوپر خاص فوکس رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کنٹینٹ لکھ رہے ہوں، ہاں کہیں پر کوئی مخصوص اسپیسیفک نیڈ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم جو بھی اوورآل کنٹینٹ لکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ انگلش میں ہونا چاہیے، اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جو کامنلی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ کمپلیکس سینٹینسز جو ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ایسے سینٹینسز کا استعمال کریں جو شارٹ ہوں اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا سمجھ بھی آ جائیں۔ جب سینٹینس بہت زیادہ لمبا ہونے لگتا ہے تو اس کی کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ پراپر انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا۔ جب پراپر انفارمیشن ریڈر تک ڈیلیور نہیں ہوتی، جب ریڈر کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ سکپ کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے نا۔ کنٹینٹ رائٹنگ میں مقصد یہ کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے پرپزفل، ٹھیک ہے نا۔ کنٹینٹ رائٹنگ اور کریٹیو رائٹنگ میں جو ہے نا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ کریٹیو رائٹنگ میں ناولز، شارٹ سٹوریز، پوئٹری، ڈراماز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہر دفعہ ان کا لکھنے کا کوئی جو ہے نا ہر ٹائم یہ پرپزفل نہیں ہوتی، لیکن جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ پرپزفل ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ سے کوئی اگر اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھوائے گا تو وہ یہی چاہے گا کہ ریڈر اس کو ڈسکرپشن کو ریڈ کرے اور آخر تک اس کو ریڈ کرے، اور جب وہ آخر تک پہنچے تو یہ اس طرح کی ڈسکرپشن لکھی ہونی چاہیے کہ اس کا مائنڈ بن جائے اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے تو کسی بھی بزنس سے ریلیونٹ ہے، یا کسی پروڈکٹ بزنس سے یا سروسز بزنس سے ریلیونٹ ہے، تو اس میں بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، وہ آپ کی ویب سائٹ پر آ کر ویب سائٹ کنٹینٹ کو ریڈ کرے
اور اس کے بعد نہ وہ آپ کی سروس یا پروڈکٹ لینے کے لیے اس کا مائنڈ بن جائے اور وہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس لینے پر مجبور ہو جائے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کو آپ کا لکھا ہوا سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب وہ لکھا ہوا آسان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اب آپ بلاگس کو دیکھ لیں. بلاگر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بلاگر جو ہے وہ ریگولرلی کرنٹ جو ٹاپکس ہوتے ہیں، ہاٹ ٹاپکس جو ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر آرٹیکلز لکھتے ہیں، بلاگ لکھتے ہیں، ان کے اوپر انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں. فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بلاگ کے اوپر آتے ہیں، وہ جو انہوں نے انفارمیشن ڈیلیور کرنے کے لیے کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے، آرٹیکل لکھا ہوتا ہے یا بلاگ لکھا ہوتا ہے، وہ اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں. ساتھ میں جو ہے گوگل ایڈس کے ذریعے آپ نے وہاں پر ایڈز ڈسپلے کی ہوتی ہیں. وہ جیسے جیسے آپ کا کنٹینٹ ریڈ کرتے ہیں جاتے، ساتھ ساتھ ایڈز کے اوپر امپریشن پڑھتے ہیں جاتے. اس کے بدلے پھر گوگل جو ہے وہ ان بلاگرز کو پے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس سینیریو کو سمجھیں، ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے آپ کے بلاگ کے اوپر، اس نے ایک آرٹیکل کو اوپن کیا، آپ نے ٹائٹل میں کی ورڈز کا استعمال کیا ہوا تھا پراپر طریقے سے، وہ اس ٹائٹل کو دیکھ کر آپ کے بلاگ پر آیا ہے اس آرٹیکل کو ریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ٹائٹل کے بعد آپ نے جو انٹروڈکشن لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اتنا جو ہے نا اٹریکٹیو نہیں تھا، انٹرسٹنگ نہیں تھا، یا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں تھا. وہ بندہ اس کو سکپ کر کے چلا گیا. تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ آپ کا جو ہے نا ویب سائٹ کا باؤنس ریٹ بڑھا دے گا. باؤنس ریٹ جب بڑھے گا تو آپ کی ویب سائٹ ڈی رینک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا بلاگ ڈی رینک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو وہاں پر لکھے ہوئے آرٹیکل یا بلاگ کی سمجھ آنے لگ گئی، وہ اس کو شروع سے ہی آپ نے اس کو انگیج کر لیا، اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی، اس کے لیے ساری چیزیں آسان طریقے سے لکھی گئی تھی اور اسے آسانی سے سمجھ آنے لگ گئی، تو وہ آہستہ آہستہ ساری انفارمیشن وہاں سے حاصل کرنا چاہے گا. اور وہ جتنی دیر آپ کی ویب سائٹ یا بلاگ کے اوپر رکا رہے گا، اتنا زیادہ آپ کو ایز اے بلاگر فائدہ ہوگا. آپ کی ویب سائٹ کا باؤنس ریٹ کم ہوگا، آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینکنگ میں آئے گی، اور رینکنگ میں آنے کی وجہ سے پھر اس کے اوپر ٹریفک بہت زیادہ آئے گی. جب بہت زیادہ ٹریفک آئے گی تو ایڈز کے اوپر بہت زیادہ امپریشن جائیں گے، اور جب ایڈز کے اوپر بہت زیادہ امپریشن جائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو پیمنٹ ملے گی، پیسے ملیں گے، جو کہ مقصد ہوتا ہے بیسکلی ہمارا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کامن سی جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کوئی بہت ہی ہائی فائی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کنٹینٹ رائٹنگ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں آپ کی دلچسپی بھی ہے یا نہیں. زبردستی آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں نہیں گھسا سکتے کیونکہ صرف قاضی عمر فاروق کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز ہے کہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے، صرف کاپی والا کام نہیں، وہ کہتے ہیں نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، صرف نقل نہیں ماننی. جب انسان کچھ کرنے کے لیے ٹھان لینا، پھر وہ ہر چیز کر سکتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا. کچھ کامن سی مسٹیکس ہوتی ہیں کنٹینٹ رائٹر کی طرف سے. اب دیکھیں میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں میں ان کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو ایشو بتایا کہ آپ کے سوال جو ہے نا، چیٹس جو ہے وہ ڈسیبل ہیں. میں نے 2 دفعہ ٹرائی کی ہے تو مجھے شو نہیں ہو رہے. آپ لوگ سوال کر پاتے تو پھر ہمیں بات چیت کرنے میں زیادہ مزہ آتا. میں ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا نا. نارملی جو مسٹیکس ہوتی ہیں کنٹینٹ رائٹر سے، تو یہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کا بندہ کر جاتا ہے. ہم لوگ جلد باز بہت زیادہ ہیں. جب بھی ہم لوگ کنٹینٹ لکھتے ہیں، اگر آپ میں کچھ کنٹینٹ رائٹرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں، تو جب بھی ہم کنٹینٹ لکھتے ہیں نا، ہم نے کبھی بھی اپنے کنٹینٹ کو ڈبل چیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی نہیں سے مراد ہے کہ موسٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، اور یہ ہماری ایک کامن غلطی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے جب بھی ہم کلائنٹ کو کنٹینٹ ڈیلیور کرنے لگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کنٹینٹ کو ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں پر ہم سے کوئی مسٹیک تو نہیں رہ گئی. ہاں ایک چیز میری یاد رکھیے گا، یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو ایک کنٹینٹ لکھنے کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، کبھی بھی کنٹینٹ آخری 4 سے 5 گھنٹوں میں مت لکھیں. آپ یقین کریں اگر آپ کا وہ کنٹینٹ 1 گھنٹے میں لکھے جانے والا ہوگا، وہ کنٹینٹ آپ سے 5 گھنٹوں میں بھی پراپرلی نہیں لکھا جائے گا، آخری 5 گھنٹے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی کامنلی میں نے دیکھی ہے کیونکہ میرے اپنے مزاج میں بھی یہ چیز تھی، اور میں نے بہت سارے فری لانسرز کو بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں اچھا نہیں ابھی ٹائم ہے پڑا، ابھی ٹائم ہے پڑا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے آپ کوالٹی کنٹینٹ فراہم نہیں کر پاتے اپنے کلائنٹ کو جب آپ بالکل اینڈ میں جا کے لکھتے ہیں.
कम अज़ कम 12 घंटे, अगर 24 घंटे का टाइम है तो आपको 12 घंटों के बाद उसके ऊपर वर्क शुरू कर देना चाहिए। आपके पास बैकअप में 12 घंटे होना चाहिए, आधा टाइम आपके पास हर सूरत में होना चाहिए। इस टाइम के जितना आप क्लोज होते जाएंगे, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 घंटे, उतना ज़्यादा आप समझ लें, आप चाहे जितना भी जो है ना एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिटी के ऊपर लाजमी फ़र्क पड़ेगा। आप प्रेशराइज हो जाते हैं, प्रेशराइज के अलावा आप जुगाड़ करने लगते हैं, जुगाड़ के अलावा आप फिर कुछ चीज़ों को स्किप भी कर जाते होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी होती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ तो मैंने ऐसे देखी है ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि ये चीज़ इतना कॉमनली कैसे हो सकती है कि मैं किसी को कंटेंट राइटिंग के लिए हायर करता हूँ, वो मुझे कहता है कि सर मैं जो है ना जी बड़ा एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं आपको कंटेंट लिखने के लिए दे रहा हूँ, तो इस पे ना आपने एक एसईओ आर्टिकल लिखना है। उन्हें सिरे से पता ही नहीं होता एसईओ आर्टिकल क्या है, उन्हें ये नहीं पता होता कि एसईओ के लिए हमें क्या करना है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं, कीवर्ड्स को हमने प्लेस किस तरह से करना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, जब हम नए लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो उसके ना मेरा 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें, मेरे 3 से 4 साल एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ देखा देखी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक अच्छी फील्ड है, सिर्फ देखा देखी जो है ना इस फील्ड में आ गए और उन्होंने बिल्कुल सिरे से इस फील्ड को समझा ही नहीं होता कि इसमें किस तरह से वर्क किया जाता है। और उन्हें नहीं पता होता कीवर्ड्स को कैसे नेचुरली यूज़ करना है, सर्च कैसे करना है, कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए एक आर्टिकल के अंदर। तो ये चीज़ें कंटेंट राइटिंग का करियर शुरू करने से पहले आपको प्रॉपर सीखनी चाहिए। सीखने के लिए आप कोई भी जो है ना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, यूट्यूब इस्तेमाल करें, किसी दोस्त से सीखें, किसी इंस्टीट्यूट से सीखें, हमसे सीखें, कहीं से भी करें, लेकिन आपको प्रॉपर एक दफ़ा कम से कम सीख लेना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाँ, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर अब तो जो है ना एआई बेस्ड टूल आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया है, और उसके अलावा और बहुत सारे टूल हैं जो आपको कंटेंट लिख कर दे देते हैं, तो ऐसे में अब कंटेंट राइटर की क्या ज़रूरत है। मैं बैठा था तनवीर नांडला साहब के साथ, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे उन्हें, आई स्किल्स के नाम से उनका इदारा है आई थिंक। तो बहुत बड़े जो है ना वो ब्लॉगर भी हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के जो है ना वो एक्सपर्ट हैं, एसईओ के भी एक्सपर्ट हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मेरे ख्याल से कोई सितारा इम्तियाज़ या इस तरह का कोई एजाज़ भी मिला हुआ है। खैर, बहुत बड़े फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कंटेंट राइटिंग को छोड़ना चाहता हूँ ना, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो कहते हैं क्यों, किस फील्ड में आना है? मैंने कहा मैं डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता हूँ। कहते हैं कंटेंट राइटिंग क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है टूल आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया, फलां टूल आ गया, फलां टूल आ गया, आर्टिकल राइटर्स आ गए हैं, टूल्स जो है, तो इसमें तो काम हमारे लिए जो है ना अब बचे ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो हंसने लग गया ना, मुझे कहता है आपने कंटेंट राइटिंग नहीं छोड़नी, आप कंटेंट राइटिंग को ही जारी रखेंगे। उसकी वजह ये टूल आप लोगों की सहूलत के लिए आए हैं, ठीक है। इन टूल्स से काम लेना, इनको इंस्ट्रक्शन देना और प्रॉपर अपने मतलब की चीज़ निकालना, उसके लिए फिर भी एक बंदा तो ज़रूरत है सो है। हाँ, ये और बात है कि 10 बंदों के काम को उसने एक बंदे के काम पे जो है ना वो कर दिया है, मुख्तसर कर दिया। लेकिन आप ये सोचें ना कि चैट जीपीटी या बाकी टूल्स के साथ खेलने के लिए, उनको प्रॉम्प्ट देने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी ऐसे बंदे की तो ज़रूरत है ना जो इन टूल्स के साथ फेमिलियर होगा। तो आप अपने आप को इन टूल्स के साथ फेमिलियर कर लें ताकि आप जो है ना बाकियों की निस्बत इस फील्ड में अच्छे हों। तब मुझे ये बात समझ आए। अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सर कंटेंट राइटिंग तो अब इतनी ख़ास नहीं रही। ऐसा नहीं है, कंटेंट राइटिंग प्रॉपर हो रही है। गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो कुछ रिटर्न में नज़र आती है, टेक्स्ट फॉर्म में जो आपको नज़र आता है, वो सारी की सारी कंटेंट राइटिंग में आता है, ठीक है ना। ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग, ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग में आती हैं। ऑफलाइन कंटेंट राइटिंग भी होती है। ऑफलाइन कंटेंट राइटिंग क्या होती है? आपके अखबार, मैगज़ीन और उनके अंदर लिखे जाने वाले कॉलम्स,
اور جو ہے نا جی بل بورڈز، اشتہارات جو آپ دیکھتے ہیں دیواروں کے اوپر لگے ہوئے، تو یہ سارے آف لائن کنٹینٹ میں آتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ان ٹولز کے آنے کے بعد کنٹینٹ رائٹرز کا کریئر ختم ہو گیا، بلکہ ان کا جو ہے برڈن کم ہو گیا۔ اب وہ ہارڈ ورک کی بجائے اسمارٹ ورک کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان ساری چیزوں سے، جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر کر لیا، جوڑ لیا، اٹیچ کر لیا ہے، کچھ نیا انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ جب ہم کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اگنور کرتے ہیں ڈبل چیک کو، جو ہم نے کلائنٹ کو کنٹینٹ دینا ہوتا ہے۔ اچھا پھر نا ہمیں کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا آرٹیکل کے اندر پکچرز ایڈ کر دیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا امیجز ایڈ ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی گوگل پہ جاتے ہیں، گوگل کے اوپر جا کر ہم سرچ کرتے ہیں، اور سرچ کر کے ہمیں جو بھی امیجز ملتی ہیں گوگل سے، وہ ڈائریکٹلی اٹھا کر ہم کنٹینٹ کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، کاپی رائٹ اسٹرائک لگتی ہے، اور کلائنٹ توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس فری لانسر کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ کاپی رائٹ فری امیج کا کی ورڈ یوز کر کے گوگل پر جا کر جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر بہت ساری ایسی ویب سائٹس ملتی ہیں جو آپ کو کاپی رائٹ فری امیجز فراہم کرتی ہیں۔ پکسل ہے، فری پک ہے، سپلیش ہے، اور بہت ساری ہیں، کچھ پیڈ ہوتی ہیں اس میں سے اور کچھ فری ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ لوگ جا کر امیجز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ میں یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا، ان کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے کنٹینٹ ڈیلیور کیا ہے تو اس کی ایسیو پور ہے، مطلب پراپر اس کی ایسیو نہیں کی گئی۔ نقصان کیا ہوتا ہے، کلائنٹ اس کنٹینٹ کو اپنے بلاگ پہ، اپنی ویب سائٹ کے اوپر جب کنٹینٹ لگاتا ہے، اس کو ایسیو پرسپیکٹیو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو پراپر سرچ ہی نہیں کرتے، پراپر دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ٹاپک ہمیں اسائن کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی سرچ کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ ہم اسے بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے جیسے ہمارے کمپیٹیٹر نے کس طرح سے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے اس پر ورک کیا ہوا ہے، ہم لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نقصان ہمیں کیسے اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں ہمارے فری لانسنگ کے کریئر میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا تو وہ شروع نہیں ہوتا یا شروع ہو کر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ رائٹرز ایسے کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، مطلب پوائنٹ لیس جو ہے نا ایک لینتھ دیے جا رہے ہیں، آرٹیکل کو لمبا سے لمبا کیا جا رہا ہے۔ موسٹلی تو کلائنٹ آپ کو بتا دیتا ہے نا کہ یار مجھے نا اتنے ورڈز کا آرٹیکل چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے اوپر یہ لمیٹیشن نہیں ہوتی تو پھر ہم خواہ مخواہ بات کو لمبا کیے جا رہے ہیں، یا پھر ہم نے جو ہے نا بات کو اتنا مختصر کر دیا کہ اس میں پوائنٹ ہی کلیئر نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے نا توازن برقرار رکھنا، یہ ہمارا کنٹینٹ رائٹرز کا کام ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ پراپر سرچ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ریسرچ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک اسائن کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ پراپر ایک بار ریسرچ کر لیں، کمپیٹیٹرز کو دیکھ لیں، یہ دیکھیں کہ گوگل کے اوپر اور دیگر ویب سائٹس جو ہیں یا بلاگز جو ہیں ان کے اوپر کنٹینٹ کس طرح سے لکھا گیا ہے، اس کے بعد آپ اپنے لیے ایک اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائور کے اوپر کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں، آپ کو اس میں ایک بھی ایسی جو ہے نا ٹائپ نہیں ملے گی کنٹینٹ رائٹنگ کی جس میں ورک نہ آ رہا ہو، یعنی کہ سیلر کے پاس ابھی ورک نہ آ رہا ہو، پروجیکٹس نہ آ رہے ہو، کوئی ایک بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی۔ بہت سکوپ ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا، سب سے زیادہ سکوپ ہے کاپی رائٹنگ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ میں سے جو بھی دوست کنٹینٹ رائٹنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں اور ابھی تک اپنے لیے ایک اسپیسیفک نیچ، اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، ہم اپنی نیچ کو بہت براڈ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہیں پر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے کسی کلائنٹ کو ایک کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے پورے ایک پیج کا نیچے جا کر پرپوزل لکھا، اور اس میں ہم نے کیا کیا لکھ دیا ہے، اس میں ہم نے لکھ دیا کہ جی میں کاپی رائٹنگ میں بھی ایکسپرٹ ہوں، میں ای میل مارکیٹنگ میں بھی ایکسپرٹ ہوں، میں بلاگ پوسٹ لکھنے میں ایکسپرٹ ہوں، میں آرٹیکل رائٹنگ میں ٹیکنیکل رائٹنگ میں ایکسپرٹ ہوں، میں ویب سائٹ کنٹینٹ میں ایکسپرٹ ہوں، میں پروڈکٹ ڈسکرپشن میں ایکسپرٹ ہوں، میں ریویوز لکھنے میں ایکسپرٹ ہوں، میں سوشل میڈیا کنٹینٹ لکھنے میں ایکسپرٹ ہوں۔ کم از کم 15 نیچز ہم اس کے اندر ڈال کے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں ایکسپرٹ ہیں۔ بھائی کس طرح سے ایکسپرٹ بنے ہو، تمہاری تو اتنی ایج ہی نہیں ہے جتنے تم نے یہ فیلڈز گنوا دی ہیں۔ تو یہ خیال کیا کیجئے جب آپ لوگ کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے لگیں گے
तो आपने अपनी नीच जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना कि आप दुनिया जहान की फील्ड्स कंटेंट राइटिंग की उठाकर उसमें डाल दें। आप 1 से 2 फील्ड्स लें और कोशिश भी यही करें कि ऐसी 1 से 2 फील्ड्स पकड़ लें जिनमें आप बहुत अच्छे हों, जिनके हवाले से आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हों। हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग प्रॉपर काम करते हैं, जो प्रॉपर काम को टाइम देते हैं। जुगाड़ या शॉर्टकट रास्ते अपनाने वालों के लिए फ्रीलांसिंग में जगह नहीं है। शुरू में था कि अंधे के पाँव तले बटेरा आ जाता था, अब जो है ना अंधे के पाँव तले बटेर नहीं आता। अब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आंखें और कान आपको खुले रखने पड़ते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कोई नया राइटर है जो राइटर बनने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको आपने कोई टास्क असाइन किए, उसने प्लेजरिज्म चेक ही नहीं किया, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्लेजरिज्म का क्या है। उसने कहीं से कंटेंट उठाया है, कॉपी पेस्ट किया है और आपको दे दिया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 19% भी प्लेजरिज्म देखी है। अब तो खैर AI टूल्स के आने के बाद प्लेजरिज्म का तो सवाल नहीं पैदा होता, AI डिटेक्शन है। तो AI डिटेक्शन जो है ना वो हो जाती है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल से लिखा गया कंटेंट है या ह्यूमनाइज्ड कंटेंट है। तो उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा वक्त देकर चीज़ों को सीखा हुआ हो, अपने आप को अपडेट किया हुआ हो, तो ये कोई इशू भी नहीं है। AI डिटेक्शन से आराम से बचा जा सकता है। और कैसे, बेसिकली जुगाड़ नहीं है, असल में होता यही है कि आपने ह्यूमनाइज्ड टच दे देना होता है कंटेंट को, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेना होता है, वो कंटेंट आपका जेन्युइन बन जाता है। फिर ऐसा होगा कंटेंट लिखेंगे, कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है कंटेंट के अंदर। पहली हेडिंग अगर फ़ॉन्ट साइज 16 है तो दूसरी हेडिंग का 13 है, तो तीसरी हेडिंग का 11 है, या चौथी का जो है ना फिर से 18 है, 20 है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पर कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हो रहा है, कहीं पे कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हो रहा है। इवन कि अगर डिफरेंट वेबसाइट से उठाकर भी कंटेंट को कॉपी करके जोड़ कर एक आर्टिकल या ब्लॉग तैयार किया गया है ना, उसमें ये जहमत नहीं की गई कि भाई उसका कम अज़ कम जो है ना फॉर्मेट तो एक कर लें। कंट्रोल A प्रेस करके सारे को सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल और साइज़ दोनों सेम कर लें। हेडिंग्स के लिए भी हम यही तरीकाकार इख्तियार कर लें। ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। कॉल टू एक्शन CTA जिसे कहा जाता है कंटेंट राइटिंग में, ओवरऑल CTA कहा जाता है कॉल टू एक्शन को, वो हम सिरे से इग्नोर कर देते हैं। मतलब क्लाइंट ने कहा है कि जी मुझे ऐसा कंटेंट लिख कर दो जो जिसमें आप जो है ना सब्सक्राइब का CTA मैंने यूज़ करना है, कि मतलब इस कंटेंट को रीड करने के बाद लोग मेरे चैनल को, मेरी वेबसाइट को या मेरे पेज को, किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करें। हमने टोटली इग्नोर कर दिया है, शुरू से आखिर तक कंटेंट लिख दिया है, बस कंक्लूजन निकाल दिया। उसमें इस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें लोगों को कंसिडर करानी होती हैं चीज़ें, लोगों के जहन में डालना होता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट के ज़रिए उनका माइंड सेटअप करना होता है कि वो एंड में जाकर उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो मेरे जहन में आ रही थी और मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे दोबारा एक दफ़ा लाइव आने की, ताकि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो लाइव दे पाऊँ। अभी तो जो है ना मुझे सिर्फ जनरल चीज़ें जो समझ में आई वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। आज इशू था सर इम्तियाज़ के चैनल से, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आ रहा था, तो मैंने यहाँ से मतलब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि आप लोगों की चैट जो है ना वो इनेबल नहीं हो पा रही थी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।